السلام علیکم، تو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں ہر طرف رونق، رش، گہما گہمی، جوش و خروش نظر آ رہا ہے۔ رمضان کی رونقیں پہلے دن سے ہی بڑھی ہوئی ہیں، اب تو بہت زیادہ ہیں، اور عید کی تیاریاں اور کام، افراتفری ہر طرف بہت زیادہ ہے۔ آج دوپہر کو بچوں کے قاری صاحب آئے تو پڑھانے آئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی افطاری کروائی جائے۔ کہا تو شروع دنوں میں ہی تھا، شروع کے رمضان میں ہی، روزوں میں ہی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میری کچھ مصروفیت ہے، میں شروع کے دنوں میں افطاری پہ نہیں آ سکتا، تو آخری عشرے میں جو ہے میں وہ پھر کسی دن آ جاؤں گا۔ تو آج پھر بچوں نے ضد کی کہ آج ہی ہم نے کروانی ہے، تو بس جی اسی کی تیاری میں فٹافٹ سے دوپہر سے جب سے پتہ چلا کہ آج ان کی افطاری ہے، تو ہم نے فٹافٹ سے تیاریاں شروع کر دیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے دہی بڑے یا دہی پھلکیاں ان کو کہہ لیں، ان کے بغیر تو افطاری کا کوئی مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ فٹافٹ سے بنائیں اور ان کو فریج میں رکھ دیا، کیونکہ افطاری میں ایسی چیزیں ٹھنڈی ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد اسٹریٹ سٹائل جو ہے وہ چنا چاٹ اسپائسی والی بنائیں، وہ بھی بالکل افطاری میں بہت اچھی لگتی ہے۔ فٹافٹ سے کچھ چیزیں بوائل کی، آلو، چنے، یہ سبزیوں وغیرہ کی کٹنگ کی۔ ٹائم تھوڑا تھا لیکن الحمدللہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ اسپائسی والی چنا چاٹ بنائی، اور گھر میں یہ میں نے املی آلو بخارے کی چٹنی بنائی ہوئی تھی، یہ پھر اس کے اوپر ڈال کے تو میں نے ان سب چیزوں کو جو ہے فریج میں رکھ دیا۔ اور فرائز اور یہ نہ ہوں افطاری میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچوں کی پسند کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ بڑوں کی پسند کی تھیں، تو یہاں پہ کچھ میں نے یہ گول شکل میں جو ہے کاٹ لیے ہوئے تھے چپس فرائز جو ہیں، اور کچھ فنگر چپس تھے۔ ان میں نے میدا اور بیسن اور یہ ساری جو جتنے بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں سارے ڈال کے یہ بھی تیاری مکمل کر لی ہوئی تھی۔ بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے آج۔ اور فروٹس میں ہم نے یہ خربوزے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے کریمی فروٹ چاٹ، بڑوں کی اور بچوں کی فیورٹ، بہت ہی مزیدار سی جو ہے وہ میں نے بنائی۔ اس میں میں نے بوائل کیے ہوئے چنے شامل کیے، کھجوریں، انار، سیب، کیلے، اور کالی مرچ، فریش کریم، مایونیز اور نمک، اور تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی چینی ڈال کے، تو یہ بھی میں نے بنا کے ماشاءاللہ سے یمی یمی، اس کو بھی میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیا۔ تو یہاں پہ ہماری جو ہے قاری صاحب کی افطاری کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور بس جی رمضان کے کچھ دن رہ گئے ہیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، دیکھیں 29 کے بعد عید ہوتی ہے، 29 کو چاند نظر آتا ہے یا 30 کو آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ہماری یہ افطاریاں، یہ سب کچھ جو ہے قبول کرے، آمین۔ تو مصروفیت تو بہت ہوتی ہے، لیکن رمضان کی جو برکت، رونق، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا چھن گیا ہو، رونق ہی ختم ہو جاتی ہے، کام ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اسٹرابری کا شیک بنایا، بچوں کو دوپہر کو بنا کے دیا تھا، وہ دوپہر کو ایک مرتبہ پیتے ہیں، چھوٹے ہیں شاید اس وجہ سے۔ تو یہاں پہ قاری صاحب کے لیے پھر اسٹرابری شیک بنایا، اس کے علاوہ ٹینگ جوس بنایا، اور پھر کھانا بھی تھا۔ کھانے کی ویڈیو تو میں نے نہیں بنائی ہے، ہم لوگ بھی اکثر و بیشتر جو افطاری کے بعد کھانا ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، بس یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، یہی کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے مینگو شیک بنایا ان کے لیے، مینگو فلیور تھا، ٹینگ شیک۔ تو آخر کار ساری چیزیں تیار ہو گئیں، اور پھر بس صرف فرائز وغیرہ رہ گئی تھیں، تو وہ جیسے ہی وہ آئے ہیں تو وہ بھی میں نے پھر جو ہے تیار کر لی۔ آج کل گھروں میں بہت زیادہ مصروفیت ہے، اسکول میں بھی بہت زیادہ کام ہے، اور گھر میں بھی ایسے ہی ہے، عید کی تیاریاں چل رہی ہیں، کسی کے کپڑوں میں لاسٹک ڈالنے والی ہے تو کسی کے استری کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی ہے بس سارے کام۔ آپ لوگ بتائیں
कैसी चल रही हैं आपकी ईद की तैयारियां। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वाली लॉन्ग वीडियो अपलोड की है। बिल्कुल भी रमज़ान में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इस कदर मसरूफ़ियत थी। बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स, उसके बाद रिज़ल्ट, एक दिन स्कूल गए उसके बाद फिर ऑफ, और बच्चों की वही अफरा तफरी और तंग करना, और बस ये वो सब कुछ चल रहा है। तो खैर ये सब चीज़ें, ये सब बातें जो हैं ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब तो माशाल्लाह से आदत हो गई हुई है इतने काम और ये सारा कुछ करने की। तो वीडियोस का वैसे नहीं टाइम मिलता रहा, तो फिर मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड करती रही हूँ कि क्या हुआ है, क्या खाया, क्या पिया, इस तरह। तो जो है व्लॉग जो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पे जो लास्ट आइटम हमारी अफ्तारी का था कारी साहब की, वो ये फ्राइज़ वगैरह थी, तो ये भी तैयार हो गई और बस सब उनका इंतज़ार था कि वो कब आएँ और फिर उनको सर्व कर दिया जाए। खैर वो अभी नहीं आए थे, तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें डिश आउट करके जो है वो उनके जहाँ पे उनकी इफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था वहाँ पे मैंने सारा कुछ सेट कर दिया। और फिर इसके बाद जो है फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयार किया था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत मज़े का तैयार हो गया। ये सब कुछ हल्की फुल्की ये सारी चीज़ें खाने के बाद फिर मैंने उनको खाना सर्व किया, वो भी उन्होंने थोड़ा सा ही खाया था। तो आज कि ये हमारी इफ़्तार पार्टी जो है कारी साहब के लिए, वो बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत खुश थे। छोटा बेटा तो मुसलसल उन्हें एंटरटेन कर रहा था, साथ साथ बातें कर रहा था, और इनमें से वो कोई भी चीज़ नहीं खाता है। नान पड़ा हुआ था तो उसने बस वो नान खाया और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का शेक पिया है। तो ये जी फ़ाइनल लुक इफ्तारी की चीज़ों की। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक किया करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ये सारी चीज़ों की फ़ाइनल लुक है। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, माह रमज़ान की रौनकें बरकतें बस ख़त्म होने वाली हैं। बस ये आज का यही व्लॉग था, यही फ़ाइनल लुक है इफ्तारी की। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। ईद मनाएं, ईद को एंजॉय करें और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। कारी साहब का इंतज़ार हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।